ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو العباس اکلیشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ناز و انداز کے ساتھ جنت میں چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا، اپنی کتاب اربعین میں کثرت سے درود پاک لکھنے کی برکت سے۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، خدا تو بھیجے صلو وسلموا کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک خواتین پروگرام میں الحمدللہ ہم مختلف نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ گزشتہ چند ایپیسوڈ سے ہم لوگ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین جو مختلف خواتین کے بارے میں ہیں وہ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فضان صحابیات و صالحات، اور اس میں الحمدللہ ہمارا موضوع ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین، کسی بھی صحابیہ کے بارے میں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیداتنا خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی ہم اس تعلق سے سنیں گے۔ جی۔ آپ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ فرماتی ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کھانا تیار کیا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں آپ کو گناہوں کو مٹانے والی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، مسجد میں کثرت سے جانا، سبحان اللہ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرماتی ہے، میں نے محبوب رب اکبر مکہ مدینے کے تاجور شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، دنیا لذیذ اور سر سبز و شاداب ہے، جو شخص حلال ذرائع سے مال کماتا ہے اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ نفسانی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رسول کے مال میں تصرف کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 1525۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو نیکی کی دعوت دی، کیا بات ہے۔ انفرادی کوشش فرمائی، سبحان اللہ۔ اور نسخہ کیا بتایا؟ گناہوں کو مٹانے کا نسخہ، وہ چیزیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضو، سردی میں مشکل ہوتا ہے اور سستی ہوتی ہے یا کسی موقع پر نزلہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی وضو مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، مسجد میں کثرت سے جانا، اسلامی بہنیں مساجد میں نہیں جائیں، دور رسالت میں جاتی تھیں، پھر جب دور بدلا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا۔ اچھا، عورتوں نے جا کے شکایت کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاروق اعظم کی تائید کی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور دیکھیں، وضو جو ہے یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جب ہم وضو میں کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
ناک میں پانی ڈالتے ہیں ناک کے گناہ، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھ دھونے سے ہاتھ بلکہ ناخنوں کے نیچے کے سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ کیا بات، اچھا، اس میں ایک بڑی پیاری وہ حکایت بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اسی تعلق سے ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لائے، ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، اس کے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے جو ٹپک رہے تھے، امام اعظم نے فرمایا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اللہ والوں کی نظر دیکھے، امام اعظم تو، کیا بات ہے، اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ زبان میں بھی اثر ہے نا، اثر ہے، ہم کہتے اولاد مانتی نہیں ہے، تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، تیرا جنازہ نکلے، تیری استغفر ٹانگ اللہ، ٹوٹ جائے، استغفر، ارے کیوں بددعائیں دے رہی ہو بچوں کو؟ وہ اللہ بھلا کرے، بددعا کی جگہ دعا ہی دے دو نا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، جی، انہوں نے قبول نہیں کی، وہ بڑے ناراض ہوئے، بارگاہ رسالت میں آ کر کہ آقا ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ رو ہوئے اور دعا کی، یا اللہ ان سب کو اسلام نصیب کر دے۔ واہ سبحان اللہ، اور دعا کا اثر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد سارا قبیلہ بچوں اور بچیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ، بھی ہلاکت کی دعا کرنی ہے، دعا کر دو نا، ہدایت کی دعا کر دیں، ہدایت کی دعا کریں، درست ہونے کی دعا کر دیں۔ تو خیر امام اعظم نے دیکھا تو کہا بیٹے ماں باپ کی نافرمانی توبہ کر۔ عرض کی میں نے توبہ کی، زبان میں اثر ہے، اثر ہے، کہا فوراً کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی۔ توبہ کی، اچھا، ایک اور شخص کے وضو میں جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے نا، اب وہ گناہ بہ رہے ہیں نا اس کے اندر، امام اعظم اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فرمایا بھائی بدکاری سے توبہ کر۔ عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے دیکھے، کہا شراب نوشی گانے باجے سے توبہ کر۔ عرض کی میں نے توبہ کی۔ اللہ، اب لوگوں کے عیب ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کشف کو ختم کر دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بسم اللہ کہہ کر وضو کیا تو سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، سبحان اللہ، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ تو جب ہم وضو کریں بسم اللہ والحمد للہ سے شروع کریں۔ اور بات ہوئی اس کی کہ گناہ جھڑنے کی، گناہ جھڑنے کی، تو اور بھی کچھ ہم وہ طریقے اس کے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ جی سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیا بات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دن کے دونوں کناروں سے مراد صبح اور شام مرادیں، یعنی پانچوں نمازیں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کچھ عرض کی، یا رسول اللہ اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جماع کے سوا سب کچھ کرتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وضو کر کے نماز پڑھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ تمام مومنوں کے لیے ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3124۔ تو نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں۔ بھی انسان ہے، کفر کی بھی توبہ ہے، استغفر اللہ، کوئی کافر ہے تو وہ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر مسلمان سے کوئی کفر سرزد ہو جائے تو وہ بھی توبہ کرے، بڑا گناہ ہو جائے اس سے بھی توبہ کرے، اور جو چھوٹے گناہ یہ نیکیوں سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نیکیاں
صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں، وہ نیکیاں نماز ہیں، صدقہ ہے، ذکر ہے، استغفار ہے اور کچھ ہے۔ اچھا، اور وہ بھی اعمال بیان کیے گئے جن سے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا۔ سبحان پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، رسول پاک نے درخت کی ایک شاخ کو لیا اور ہلایا تو پتے جھڑنا شروع ہوئے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے گناہ اسی طرح جھڑتے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ کرے ہم نمازی بنے اور پکے نمازی بنے۔ آمین۔ اچھا، ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 16، پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک، رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1773، عمرے سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2657، جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو علم کی تلاش بھی گناہوں کا کفارہ بنے گی، عمرہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، رمضان شریف اور حج تو جنت میں پہنچا دے گا انشاءاللہ، اور رمضان کے روزے، رمضان سے رمضان انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ، اور نماز سے دوسری نماز، جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کریم نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک کی کیسی رحمت ہے، اور الحمدللہ گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور صغیرہ گناہ کے لیے ماشاءاللہ نیک اعمال جو ہیں اس کے کفارے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ان کا زہد و تقویٰ کیسا تھا؟ ان کا ارشاد ان کے ذکر کے وقت میں سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نیکوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، تو ان کا تذکرہ کریں گے رحمت نازل نازل ہوگی ہوگی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، تابعی کی صحبت حاصل کرنے والا وہ تابعی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا۔ علم کے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، شیخ الحجاز ان کو کہا جاتا ہے، محدث حرم کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو محمد سفیان بن عیینہ۔ فرسٹ رجب میں آپ کا انتقال ہوا، تو اسی نسبت سے سوال کیا گیا ہوگا۔ 198 ہجری 2 کم 200 ہجری میں آپ کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں آپ، واہ سبحان اللہ۔ حافظ، مفسر قرآن، امام، محدث حرم، مفتی و شیخ الاسلام، جامع زہد و تقویٰ، وسیع و پختہ علم کے مالک، سبحان حدیث اللہ۔ نبوی کی ترتیب اور تدوین میں بھرپور حصہ لیا۔ اللہ اکبر، زہد، تقویٰ، عبادت، ریاضت کو بہت شوق تھا، اور 1,00,000 حدیثیں متن و سند کے ساتھ آپ کو یاد تھیں۔ خلاف شرع باتوں سے بچتے تھے، قرآن کو سمجھنے والے اور کثرت سے پڑھنے والے۔ اچھا، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک بزرگ کہتے میں گیا، جو کی 2 روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر، کیا یہ آپ کا کھانا ہے؟ فرمایا ابو یوسف 40 سال سے میرا یہی کھانا ہے، اللہ اکبر، جو کی روٹی کھاتے ہیں 40 سال سے۔ 40 سال سے۔ اچھا، ہر سال حج پر تشریف لے جاتے، کہتے ہیں آپ نے 70 حج کیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کیا بات ہے۔ بات۔ آپ سے سوال ہوا زہد کے بارے میں، زہد، ترک دنیا، دنیا سے بے رغبتی۔ فرمایا جب اللہ پاک کسی پر انعام کرے تو شکر ادا کرے، اور جب وہ کسی مصیبت سے اس کو آزمائے تو وہ صبر کرے، یہی زہد ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم رحمت فرمائے، رجب کا مہینہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور گھریلو ذمہ داریاں بھی اسلامی بہنیں پوری کریں، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھیں۔ اور پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سردی کا موسم، جی الحمدللہ۔ تو سردی کے موسم میں وہ سمجھیں کہ تہجد آسان ہے کہ رات لمبی ہے، جی ہاں، اور روزہ آسان ہے کہ دن چھوٹا ہے۔ دن چھوٹا ہے۔
تو اللہ کرے کہ ہم اس سے نفع اللہ حاصل نصیب کریں. فرمائے، اللہ نصیب کفن کی واپسی جو رسالہ ہے نا بڑا پیارا ہے، بہت شاندار ہے. اس کو اگر پڑھیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ناظرین حاضرین ہم سب پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے ترقی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ اپنے سوالات شامل کرنا چاہیں یا تاثرات دینا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیں. واٹس اپ کر سکتے ہیں آپ اس پہ 0316-888-2625. ممکن ہوا تو آپ کے سوالات کو، آپ کے تاثرات کو ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں ہے، حدیث نمبر 3671. اکریموا اولادکم واحسنوا ادبہم. سبحان اللہ. اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ. سکھانے سے پہلے کیا فرمایا؟ اکریموا اولادکم. اولاد کی عزت کرو. ہاں جی، نہیں باپ کو، ماں کو یہ پتا ہے کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، بھی معلوم کوئی حرج نہیں ہے. اولاد کی اس تعلق سے اگر تربیت بھی کی جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں. اولاد کے بھی حقوق. بیٹے کے بھی، بیٹی کے بھی. اعلیٰ حضرت کا رسالہ اولاد کے حقوق، تو وہ اعلیٰ حضرت نے تو دریا بہا دی. بچوں کے اور بچیوں کے کمبائن حقوق، بچے کے الگ بچی کے الگ لکھے. سبحان اللہ. تو اکریموا اولادکم، پھر کہا احسنوا ادبہم. بڑے چھوٹوں کی پہلے عزت کریں پھر ان کو ادب سکھائیں. سبحان اللہ. جب بچوں سے ہم اچھے انداز سے ملیں گے تو ان کی تربیت خود ہی ہو جائے گی، وہ بھی اچھے انداز سے سیکھیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا، ادب سیکھیں تو جب ہم ادب کریں گے تو خود ہی ادب وہ سیکھ جائیں گے، اور عزت دیں گے تو عزت ملے گی. بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بڑے والدین ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، وہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹی ہماری عزت کریں، ہم سے ادب و احترام سے پیش آئیں. مگر ہم خود چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. گویا ہم اپنے عمل سے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہمارا ادب نہ کرو. آپس میں ایک دوسرے کا ادب احترام نہیں کرتے تو بچے تو سیکھتے ہیں پھر. ایک یہ بھی ہے. دوسرا، ہم بچے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ادب سے پیش آئے گا. بالکل صحیح. اب ادب سے پیش آنا، آپ جناب سے بات کرنا، بیٹا دھیما لے جا، آہستگی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ باپ گھر میں آتا ہے، اولاد چھپ جاتی ہوتا ہے. اس نے اوئے ارے بھائی آیا ہے، سلام دعا کر، بچے کو پیار کر، بچی کو پیار کر بھائی. اور ہر وقت جب پتا ہے کہ ڈانٹ پڑنی ہے، مار پڑنی ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پڑھے نا. اللہ سبحان اللہ، سبحان بچوں اللہ. سے پیار کیسا. بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لائن میں کھڑا کرتے اور فرماتے کہ جو میرے پاس پہلے آئے گا اس کو تحفہ ملے گا. واہ. تو بچے دوڑتے دوڑتے آ کے لپٹ جاتے تھے. سبحان اللہ. حسنین کریمین کو کندھوں پر بٹھایا جا رہا ہے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی صاحبہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو صحابہ پتہ کیا کہتے تھے؟ محبوب رسول. واہ. یہ رسول کی بارگاہ میں محبوب ہے. یہ سبحان اللہ. ان کو اتنا پیار کرتے تھے. کیا بات. وہ آپ کے، حالانکہ سگی کو اولاد تو نہیں تھے وہ، لیکن آپ کے غلام کے بیٹے، اور آقا ان سے اتنی شفقت کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے پیار، اچھا سواری پر ساتھ بٹھاتے ہیں، سلام میں پہل فرماتے. سبحان اللہ. آپ بچوں کو سلام کرتے رہیں، بچوں کبھی توجہ نہیں تو بچے آپ کو سلام کر لیں گے. اب میں یوں جا کے گھوم رہا ہوں کہ جو میں دادا جی ہوں، جو مجھے سلام کرو سارے. ارے بھائی تو دادا ہے، نانا ہے، ابا ہے، تایا ہے، چچا ہے، ٹیچر ہے، ایچ او ڈی ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، جو بھی ہے، تو بھائی سلام کرنا بھی سنت یہی ہے. سبحان اللہ. پہل کرے سلام. ہاں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے. اچھا، اس کے اندر ایک نیت یہ بھی ہو سکتی کہ میں بچوں کی تربیت کروں. سبحان اللہ. اب ٹیچر صاحب کلاس روم میں آگے کھڑے کہ سلام کرو مجھے، تو بھئی آپ داخل ہوئے، آپ سلام کر لیں بھئی، کوئی بچوں کی تربیت ہے اس میں. سبحان اللہ. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین
اوپر فیشن کے تعلق سے جی پچھلے ایپیسوڈز میں چل رہا ہے. جی اب بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد ہے عورتوں کی اور بھاری تعداد ہے فیشن کی وبا نے لپیٹ لیا ہے. جوان کیا بوڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں بھائی، کون سا فیشن نیا ہے کون سا پرانا ہے، اور بوڑھیوں کو بھی پتہ ہے لڑکیوں کو بھی پتہ ہے. تو ہمارا دین جو ہے دین اسلام شرم والا حیا والا دین ہے، اور وہ فیشن جو شرم و حیا کے خلاف ہے اس سے بچنا چاہیے. اب دیکھیں کہ مردوں کو عورتوں کو شرم و حیا کی تعلیم رب کائنات کی طرف سے مل رہی ہے. اللہ اکبر. نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے یہ. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو مردوں کی بات ہوئی. اب عورتوں کو بھی شرم و حیا کا درس دیتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہو رہا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اب دیکھیں کہ بننا سنورنا فیشن کرنا کیا مطلب ہے؟ خود نمائی دکھانا اپنے آپ کو، متوجہ کرنا. اب غیر مرد بھی دیکھیں تو غیر عورتیں بھی دیکھیں، اللہ کی پناہ. یا غیر مرد غیر عورتوں کو دیکھیں، غیر عورتیں غیر مردوں کو دیکھیں. نظر اٹھا کر وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. کمیونیکیشن اسکلز یہ کہا جاتا ہے یہ اسکل ہے. ارے آنکھوں بھائی میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. قرآنی تعلیمات پر عمل کرو، نبوی تعلیمات پر عمل کریں سبحان بھائی. اللہ. انشاءاللہ خیر ہے. نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے مرد کو بھی عورت کو بھی. تو بات کرتے ہوئے نگاہ نیچی رکھنے کا درس ہے. نظریں نیچی رکھنے سے دل کی صفائی پاکیزگی طہارت کا ذریعہ ہے. اور فیشن اور پردہ دونوں متضاد چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. اور دیکھیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ ذالک ازکی لہم، نظریں نیچی رکھنا زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. واہ سبحان اللہ. تو جب فیشن ہوگا گناہوں برا تو طہارت کیسے نصیب ہوگی، پاکیزگی کیسے نصیب ہوگی. نظریں جھکانا اور پردے کا خیال رکھنا روحانیت ملے گی. واہ سبحان اللہ. یہ جو ممنوع فیشن ہے اس سے نہیں ملے گی. اچھا پردے کا لحاظ رکھیں تو شرم و حیا میں اضافہ ہوگا. اور فیشن سے عام طور کے جو فیشن جو خلاف شرع ہیں اس سے شرم و حیا چلی جاتی ہے. حیا کا رخصت ہونا جو ہے ایمان کے لیے نقصان دہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. اللہ. تو مردوں سے شرم و حیا رخصت ہو تو معاشرہ تباہ ہوگا، عورتوں سے رخصت ہوئی تو نسلیں برباد ہوں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیاء. ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے. اسلام کی وہ خصلت حیا ہے. سبحان اللہ. حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل سے ہے، ایمان کی مضبوطی کا باعث سے. سمجھیں کہ ایک اچھائی کی علامات حیا جو ہے اللہ نصیب کرے، اور جو فیشن خلاف شرع ہے اس سے خواتین کو بچائے نصیب کرے. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے، دینی کام کرنے کے سبب گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے خام خواہ کے اعتراضات سننے پڑتے ہو تو کیا کہا جائے؟ دیکھیں بیٹا کہ لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے بھائی. اعتراض کی دنیا بہت وسیع ہے اور تنقید بھی کرتے ہیں، اعتراضات بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ٹھیک کر رہے ہیں، دین اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، لوگ ہنسیں یا روئیں، ہم سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، بے نیاز ہو جائیں. سبحان اللہ. اچھا جب ہم دین کا کام کریں گے تو آزمائش تو آئے گی. حضرت ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی؟ آزمائشوں پر تو ہم کہتے ہیں یار کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، خطا کون سی خطا ہے جس کی یہ سزا ہے؟ ارے بھائی خطائیں نظر ہی نہیں آتی یار، بے نمازی ہو، قرآن پڑھنا نہیں آتا، شرم و حیا نصیب نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کون سی خطا ہو گئی ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی، پھر ان پر جو ان کے بعد مرتبے میں سب سے بہتر ہو، پھر ان پر جو ان کے بعد ہوں۔ آدمی کو اس کے دین کے درجے کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر دین مضبوط پختہ ہو تو آزمائش سخت ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں نرمی کمزوری ہو تو اس کے دین کے درجے کے مطابق اسے آزمائش دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بندے پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ہم نے پہلے وہ گناہ معاف کرنے کا نسخہ سنا تھا نا، یہ بھی ہے۔ یہ بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں، مخالفتیں، اعتراضیں، تنقید، یہ چیزیں بھی گناہ معاف فرماتی ہیں جبکہ ہم صبر کریں۔ سبحان اللہ، میں صبر ہی تو کر رہی ہوں، ارے میرے سارے فسانے سنا لیے، سارے باتیں کر لی، میں صبر ہی کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو استقامت کے ساتھ خیر کا کام، نیکی کا کام، دین کی دعوت کا کام، علاقائی دورہ، 8 دینی کام اسلامی بہنوں کے جو کرتے رہیں، اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی 12 دینی کام کرتے ہیں دعوت اسلامی والے، یا جو بھی مرد اور عورت جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، قرآن نے انہیں کہا یہ کامل ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو برائی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، قرآن نے کہا یہ منافق ہیں، منافق ہے۔ کہ گناہ کے کام میں مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی نیکی کے کام میں مدد کر رہے ہیں تو اللہ خیر کرے، اعتراض ہو رہا ہے تو لڑیں نہیں، وہ نہ کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ قرآن نے ہماری کیا تربیت کی کہ اگر کوئی ہم سے برائی کرتا ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، ہمیں باتیں سناتا ہے، تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے انداز پر یا بولنے پر یا درس پر یا بیان پر یا نیکی کی دعوت پر یا دینی وابستگی پر یا پیر و مرشد سے تعلق بنانے پر، کیا کریں؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ سبحان اللہ۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ سبحان برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، پھول کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، تو دشمنی کرنے والا دوستی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک اسلامی بہن جو ہے وہ ساس کی طرف سے بہت آزمائش میں تھی، ساس وہ ناراض اور سختی اور اس ٹائپ کے معاملات، مگر وہ ماشاءاللہ خدمت کرتی رہیں یہاں تک کہ جب ساس کا آخری وقت سے کچھ پہلے اس نے بہو کو بلایا اور معافی طلب کی اور کہا کہ آپ میری بیٹی کی طرح، میں نے آپ کے ساتھ جاتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ بھئی ساس ہے یا ساس کو بہو تنگ کر رہی ہے، دونوں صبر کریں، برداشت کریں، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے یار، درجات کی بلندی ہو رہی ہے، صبر کریں اور انشاءاللہ ادھر سے بھی ترکیب صحیح ہو ہی جائے گی، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور اسلام۔ یہ نیک خواتین، اللہ اکبر۔ ستیلی ماں کے تعلق سے ہم نے پچھلی بار سنا تھا کہ استغفر اللہ، یا تو اس کو لوگ وراثت میں اپنے لیتے تھے کہ مال کی طرح جیسے وہ ہے، اور اپنی ستیلی ماں کی شادی کر کے اس کا حق مہر لے لیتے تھے اسلام سے پہلے، یا پھر استغفر اللہ ستیلی ماں کو اپنی وہ بیوی بنا لیتے تھے، توبہ استغفر اللہ۔ تو دین اسلام نے ماں کو عزت دی، اور جو ستیلی ماں ہے اس کی بھی عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں رحمک اللہ یا امی، اے میری ماں، اللہ پاک آپ
پر رحمت فرمائے۔ کنتی امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں تھی، خود بھوکی رہتی مجھے کھلاتی، خود پرانے کپڑوں میں گزارا کرتی مجھے نئے کپڑے پہناتی، اچھے کھانے خود نہ کھاتی مجھے کھلاتی، صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک تعریف کر رہے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کی والدہ کی، جی، اپنی شہزادی کی ساس کے، واہ، یہ بھی ایک یہ رشتہ ہے بھی نا؟ رشتہ ہے۔ اچھا، اپنی چچی کی، اپنی چچی کی۔ غسل میت کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفن پہنانے سے پہلے اپنی مبارک قمیض انہیں پہنانے کے لیے دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، لحد بنانے کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لحد بنائی، اس میں لیٹ کر دعا کی۔ سبحان تمام اللہ۔ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، خود زندہ ہے کبھی نہ مرے گا۔ بے شک۔ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، سبحان اپنی اللہ۔ ماں کہہ رہے ہیں۔ اللہ۔ اچھا، انہیں ان کی حجت سکھا اور اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے وسیلے ان کی قبر کو وسیع فرما دے، سبحان اللہ۔ تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان۔ کیا بات ہے۔ پھر نماز جنازہ کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، مٹی برابر کر دی گئی۔ کس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہیں میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا تاکہ یہ جنت کے کپڑے پہنے، واہ، سبحان اور اللہ۔ ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر دبانے میں ان کے لیے تخفیف کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو طالب کے بعد خلق خدا میں سب سے زیادہ میرے ساتھ نیک سلوک کرنے والی تھیں۔ کیا بات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی کو عزت دی اور ماں فرمایا، وہ ان کے ساتھ مہربانی فرمائی، اور وہ ستیلی ماں کو ماں نہیں سمجھتے تھے، وراثت سے محروم اور خادمہ سمجھتے تھے۔ سمجھو اس کا عملی رد۔ اور ویسے ہی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چچی سے پردہ ہے، پردہ۔ ٹھیک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے پردہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ کی حیثیت سے آپ نے کئی دفعہ فرمایا۔ جی، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ نہیں کہ اس کو دلیل بنائے کہ چچی سے بے پردگی کرے، ہاں، وہ پردے کا پردہ، معاملہ پردے کا ہے۔ جو حکم ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ ادب احترام وہ تو کیا جائے گا، لیکن پردے کا حکم جو ہے وہ اس کو خیال رکھا تو جائے گا۔ اسلام نے عورت کو بطور ماں ہونے کے عزت عطا فرمائی۔ سبحان تو جو مائیں ہیں اللہ رسول کی اسلام کی شکر گزار بنے، اور اس شکر گزاری میں اسلامی تعلیمات کو قبول کریں دل و جان سے۔ کیا بات ہے۔ ہمارا مسلمان ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے، الحمدللہ۔ ہم پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان، یا شرمندہ ہیں استغفر اللہ، فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے بھئی ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر دنیا ہے۔ آخرت کی کامیابی ہے۔ بے شک اللہ کے احکام پر، رسول کے احکام پر، قرآن پر، حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے سعادت ہے بھائی۔ بے شک۔ لوگ ہنسیں روئیں ہماری بلا سے، ہم کیا کریں بھائی؟ کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیک خواتین۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین۔ اور نوزائیدہ بچوں کے تعلق سے ہم نے پہلے سنا، اور بڑے بچوں کو بھی بیماریاں آ جاتی ہیں تو ماں کی ایک ذمہ داری ہے، ماں سنبھالتی ہے۔ خدمات ماں سنبھالتی ہے، بیماریوں سے بچانا ہے، بیمار ہو جائے تو کیئر کرنی ہے، اس کی علاج بھی کرنا ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ بچوں کو پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، نمونیا جس کو کہتے نمونیا۔ ہیں، کسی بھی موسم میں ہر عمر کے افراد کو ہو سکتا ہے۔ بچوں میں زیادہ پریشانی اور خطرناک بیماری ہے، اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو استغفر اللہ موت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمونیا یہ ایسا جان لیوا مرض ہے کہ سب سے زیادہ 5 سال سے کم عمر کے بچے اس کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 2019 میں 5 سال سے کم عمر کے قریباً 7.5 لاکھ بچے موت کا شکار ہوئے نمونیا کی وجہ سے۔ نمونیا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ علامتیں کیا ہیں؟ کھانسی، سانس میں مشکل، بلغم، شدید سردی لگنے کا احساس، پٹھوں میں درد، سینے میں درد، تھکاوٹ،
دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، تیز ہونا، جلد کی رنگت کا نیلا ہونا۔ اچھا، نمونیا کے اسباب کیا ہیں؟ جو امیون سسٹم ہے نا جی یہ ویک ہو گیا۔ اب بچے ایسا ہیں کہ جن کا امیون سسٹم جو اللہ قوت پاک کی شان مدافعت ہے، ہے۔ قوت مدافعت جو ہے یہ ویک ہو جاتی ہے، پھر بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ تو آلودہ ہوا ہے، دھواں ہے، سانس کے ذریعے جراثیم پھیپڑوں میں چلے جاتے ہیں جو انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ سردی لگ جانا، دیر تک گیلے کپڑے پہنے رکھنا بھی اس کا سبب ہے۔ علاج کیا ہے؟ احتیاط کیا ہے؟ گرمی سردی کا مناسب انتظام، بچے کو ٹھنڈی ہوا دھوئیں سے بچائیں، موسم کے مطابق گرم کپڑے پہنائیں، خاص طور پر سینہ، پاؤں اور سر ڈھانپ کے رکھیں۔ نہانے سے پرہیز کریں جب تک بخار یا کھانسی ختم نہ ہو جائے۔ صحیح۔ جسم گندا ہو تو ہلکے گرم پانی سے تولیے کے ذریعے، ٹاول کے ذریعے سے صاف کریں۔ کر لیں۔ بچے کی سانس کی رفتار پر دھیان کریں۔ اگر سانس بہت تیز ہو، سینہ اندر کی طرف دھنس رہا ہے، پسلیوں کی نیچے کی طرف، تو یہ خطرے کی علامت ہے، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ہونٹ یا ناخن نیلے پڑنے لگے تو یہ آکسیجن کی کمی ہے، تاخیر نہ کریں۔ دوائیاں باقاعدگی سے دیں، صحیح، جو میڈیسن ڈاکٹر دیتے ہیں، ہاں وہ اس کو اسی ٹائم پر اسی مطابق مقدار میں دیں۔ جی اسی مقدار میں۔ اچھا، دوا کا کورس مکمل کرنا ہے، چاہے بچہ بہتر کیوں نہ ہو۔ بھئی ایک ڈوز دی، بچہ بہتر ہو گیا، پھر غفلت ہو گئی، پھر سستی ہو گئی، سستی نہ کریں۔ اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دیں۔ بعد میں بچہ زیادہ بیمار ہو گیا، تکلیف کس کو ہوگی؟ ماں کو ہوگی، ماں کو ہوگی۔ بالکل۔ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر کوئی ٹوٹکا استعمال نہ کریں، کوئی نئی دوا نہ لیں۔ اچھا، بچے کو پانی یا ماں کا دودھ زیادہ پلائیں تاکہ اس کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ بچہ بڑا ہے تو ہلکی غذائیں، یخنی، سوپ، دلیا، کیلا، ابلے ہوئے چاول، نرم سبزیاں وغیرہ دیں۔ چکنی، بھاری یا ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، بچوں کی حفاظت کے جو انجیکشن لگتے ہیں اس کی ترکیب کریں اور دھوئیں والی جگہ سے دور رہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اور دیکھیں ایک اور بات کہ بچوں کے ساتھ محبت ایک فطری ہوتی ہے، بائی نیچر ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، اچھا، وہ تو کتے بلے کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہوتی ہے، غیر مسلموں کو بھی ہے۔ ہماری اور غیر مسلم اور جانوروں کی اولاد کے ساتھ محبت میں فرق کیا ہے؟ ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جی آپ صحیح پہنچے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس لیے اپنی اولاد کی کیئر کر رہے ہیں کہ مجھے اس میں ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، اور ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں غفلت ہے تو اللہ رسول ناراض۔ ناراض۔ اچھا، ماں باپ کا ادب کرنا ہے کس لیے؟ اللہ رسول کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد پر شفقت کرنی ہے کس لیے؟ اللہ رسول کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنی ہے کس لیے؟ اللہ رسول کا حکم ہے۔ ہم نے اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا ہے، سب سے راہ و رسم رکھنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، بد تہذیبی نہیں کرنی، بد اخلاقی نہیں کرنی، لین دین اچھا رکھنا ہے، پڑوسیوں ہر کام کے اندر اللہ رسول کی رضا بنیاد ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، ثواب اسی پہ ملے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی جو نیت کرے۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص کا بیٹا ڈاکٹر بنا، جی، اور 25 سال کی عمر میں اس کو کوئی جوانڈس ہو گیا، یرقان ہو گیا، اسی میں وہ فوت ہو گیا۔ اللہ۔ اب باپ جو ہے وہ بڑا پریشان۔ اچھا، اس کی پریشانی کی ایک بات یہ بھی پتا چلی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خرچ بہت کیا تھا اس پر، ڈاکٹر بنانے پہ۔ اللہ، ریٹرن نہیں ملا۔ ارے اللہ کے بندے، کمال ہے یار، یہ دنیا ہے بھائی۔ بچہ چلا گیا، اس پر وہ دکھ ہو رہا ہے، لیکن ایک دکھ کی وجہ یہ بھی ہے کہ کمائی نہیں کھا سکا میں۔ ارے اس کی آخرت بیچاری کی کیا ہوگی، اس کے لیے دعا کرو یار، قبر قیامت کے معاملات ہیں۔ اچھا، اس کے بھی ہمارے بھی، ہم نے کون سا زندہ رہنا ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیک خواتین، الحمدللہ نئے خواتین پروگرام بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ درخواست ہے خود بھی دیکھیے، دیکھنے کی دعوت بھی دیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو آگے بھی شیئر کریں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت